اب انشاءاللہ تعالیٰ 12 منٹ کے اندر یہ کنکلوڈ ہو جائے گی. اب ہم اپنے پورے لیکچر کو جو ہے سمرائز کرتے ہیں کہ 5 صحیح وسیلے ہیں جو اختیار کیے جا سکتے ہیں. نمبر 1 نیک اعمال کا وسیلہ جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا اور وہ اپنا عمل ہو. نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسماء کا وسیلہ. نمبر 3 جنت میں ایک الوسیلہ مقام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الوسیلہ کی دعا کرے گا اذان سننے کے بعد، اذان کا جواب اور درود شریف اور ساتھ وہ دعا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی. نمبر 4 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تبرکات کا وسیلہ اختیار کرنا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، سیدنا ابوبکر عثمان و علی اور سیدنا عمر کے بھی رضی اللہ عنہ مجمعین، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات. اور 5واں نیک آدمی سے جا کر دعا کروانا جو آپ کے سامنے موجود ہے. الحمدللہ. اب وفات کے بعد جو وسیلہ کسی کا پیش کیا جاتا ہے، جو ہمارے بریلوی اور جو بندی بھائیوں کا مشترکہ عقیدہ ہے، اور جو بند نے تو باقاعدہ المحند المفند میں لکھ دیا کہ کسی بھی بزرگ کے ہم وسیلے کے قائل ہیں چاہے وہ زندہ ہو یا مر گیا ہو، کہ فلاں بزرگ کا وسیلہ تجھے. تو اس میں میرا پوائنٹ آف ویو پینڈولم کی دونوں ایکسٹریم سے ہٹ کے درمیان ہے. میرے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی شخصیت کا وسیلہ اس کی وفات کے بعد پیش کرنا اللہ کے حضور خالصتاً بدعت، یہ دین میں ایگزیجریشن. لیکن جہاں تک تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا، اگر کوئی شخص آج کہتا ہے اے اللہ تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اس پہ ہم بدعت کا لفظ نہیں بولتے کیونکہ حدیثیں بہت زیادہ ہیں اور بعض اوقات احادیث کی وجہ سے کسی مسلمان بھائی کو دھوکہ لگ جاتا ہے. حدیثیں تو بہت زیادہ ہیں. اب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر بھی کئی چیزوں کا ذوق نہیں کھلا. آپ حیران ہوں گے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ جو حدیث تھی نا المجمع الکبیر طبرانی کی، جس میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں حضور کی وفات کے بعد بھی 13-14 سال کے بعد وہ والی دعا وسیلے والی، اس کو امام ابن تیمیہ نے صحیح لکھا ہے حدیث کو، لیکن ساتھ وہی پھر صحابی کی گستاخی کر دی کہ یہ حضرت عثمان کا فہم ہے، ہم نہیں اس کو مانتے. ادھر حضرت ابن عمر کی گستاخی کی، یہاں حضرت عثمان کی. اب تو وہ بھی بہانہ ختم ہو گیا تھا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین. اب عثمان غنی تو خلیفہ راشد تھے، وہ روایت ہی صحیح تھی، لیکن امام ابن تیمیہ نے اس روایت کو صحیح لکھا اور ساتھ کہا میں عثمان کا وسیلہ، عثمان کا فہم نہیں مانتا، میرا اپنا فہم ہے. تو اس میں پھر غلام صاحب سیدی صاحب نے پھر وہ صحیح طریقے سے کلاس لی اور بالکل ٹھیک لیا. انہوں نے کہا ابن تیمیہ صاحب آپ کا ہم فہم مانیں گے یا عثمان کا فہم مانیں گے؟ تو اب اس روایت کو ابن تیمیہ بھی صحیح مانتے تھے، لہذا اس زمانے میں اگر وہ آج بھی جس کو روایت کا پتہ نہیں ہے کہ وہ ضعیف ہے تو حضور کا وسیلہ پیش کر لے، ہم اس کو بدعت نہیں کہتے، زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے ثابت، بس بچنے میں آتی، خود نہیں ہم کریں گے. کیوں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے. سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ایک دعا سکھائی کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کرو اور بستر پہ جا کر یہ دعا کرو، بڑی فضیلت والی دعا. اس میں الفاظ تھے وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور میں ایمان لاتا ہوں اس نبی پر جو تو نے اے اللہ ہماری طرف مبعوث کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی. تو برا بن عازب کہتے ہیں میں نے جب یہ دعا پڑھی تو میں نے نبی جی کا کی بجائے لفظ استعمال کیا وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، بڑا پرفیکٹ بٹھایا رسول اور وہاں بھی ارسلتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے الفاظ کو چینج مت کرو، جو میں نے تعلیم فرمایا ہے وہی کرو. حالانکہ یہ سپرلیٹو ڈگری تھی رسول. حضور نے کہا نہیں نبی کا لفظ استعمال کرو رسول کا نہیں، کیونکہ میں نے تعلیم فرمایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو بدلنا نہیں چاہیے، یہ خطرے سے خالی نہیں ہے. اب آخر میں دعاؤں کی قبولیت کا وظیفہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ان تمام چیزوں کے علاوہ جو قبولیت کا ذریعہ، وہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الجمعہ چیپٹر میں 593 نمبر حدیث ہے. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، سیدنا ابوبکر تشریف فرما تھے، سیدنا عمر تشریف فرما تھے، اور میں نے اللہ کی حمد بیان کی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن رہے تھے، آپ نے فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا. یعنی اللہ کی حمد بیان کی جائے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف اور پھر دعا مانگی جائے. اور صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تشہد میں بیٹھو اللہ کی حمد بیان کرو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے بعد مجھ پر درود شریف پڑھو، اس کے بعد جو چاہے اپنے رب سے مانگو. وہ بھی اس کے ساتھ سپورٹیو ہے الحمدللہ. تو اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، پھر درود شریف، پھر اللہ سے مانگیں تو حضور کی گارنٹی ہے سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا. اور دوسری حدیث کتاب الصحف چیپٹر سن نسائی کا انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1292 نمبر حدیث، ماشاءاللہ نمبر بھی بڑا پیارا ہے، 12 بھی اور 92 بھی، 1292 نمبر حدیث.
زید بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ اے زید مجھ پر درود پڑھنے کو لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں یہ درود پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا درود شریف۔ یہ مختصر ترین صیغہ ہے جو ہمارے اہل تشیع بھائی بھی پڑھتے ہیں، صلاۃ اور محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ درود ابراہیمی کا جو شروع والا پورشن ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ مختصر ترین درود شریف سنن نسائی میں ہے، فرمایا اس کو پڑھو۔ اور یہاں یہ بھی حدیث یاد رکھیں، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جب یہ آیت سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 نازل ہوئی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہی ہم نے جنازے میں پڑھنا ہوتا ہے، اور یہی افضل ترین درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف کے فضائل پہ میرا پورا لیکچر 70 منٹ کا اہل سنت پاک.com پر فضائل درود و سلام کے نام سے پڑا ہوا ہے۔ اب ایک ایمان سوز بات میں آخر میں کرنا چاہتا ہوں، اس کے بغیر یہ لیکچر مکمل نہیں ہوگا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ایک سیڑھی کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ہم کسی صدر کے پاس جانا ہوتا ہے تو اس کے آگے وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں اور یہ مشیر ہوتے ہیں، ڈائریکٹ کون صدر تک جا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے بھی کسی وسیلے کی ضرورت ہے۔ ہاں جی، ہم بھی مانتے ہیں وہ وسیلہ آ کے جا چکا اپنی تعلیمات دے کر، صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فکر عطا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے دین، اسی کانٹیکسٹ میں بات ہو۔ اور میں تقسیم کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین تقسیم کر کے ہمیں جا چکے دنیا سے، اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے، ہم نے اب اس دین کو فالو کرنا تو وسیلہ ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آج بیٹھ کے ہم بزرگوں کے وسیلے پیش کر رہے ہوں، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں یا کوئی بھی نیک آدمی موجود ہو اس کے پاس جائیں دعا کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ مثال پیش کرنا کہ سیڑھی کی ضرورت ہے، یہ سخت گستاخی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں آیا 2 دفعہ، سورۃ المائدہ میں بھی سورۃ النساء میں بھی، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اپنے دین میں ایگزیجریشن غلو مت کرو اور اللہ کے بارے میں حق بات کرو، اپنی طرف سے نہیں، اپنی طرف سے بات ہے، سیڑھی چاہیے ہوتی ہے، اللہ کو بندوں پر قیاس کر رہے ہیں۔ اب میں پھکی دینے لگا ہوں علم الکلام سے، اب جواب دیں اس کا، اگر کسی کو بات ہضم نہ ہو مجھے یہ بتائیے، پوری پاکستانی قوم کسی شخص کے خلاف جھوٹی گواہی دے دے عدالت میں جا کر، کیا چیف جسٹس آف پاکستان اس شخص کے خلاف فیصلہ نہیں کر دے گا؟ کر دے گا۔ اس بیچارے کو کیا پتا کہ جھوٹی گواہی ہے؟ کر دے گا نا۔ اور زمین و آسمان کی مخلوقات مل کر کسی شخص کے خلاف جھوٹی گواہی اللہ کے پاس پیش کر دے، کیا اللہ بھی فیصلہ کر دے گا؟ کرنا چاہیے نا جی، اللہ کو بھی جج میں قیاس کریں نا۔ اب یہ وہ علمی جواب ہے، علم الکلام، منطق سے، لاجک سے، فلسفی سے۔ اب بھی کہنا بھی سیڑھی چاہیے ہوتی ہے تو دیکھیں جی وہ جج بھی فیصلہ کر دے گا تو اللہ بھی کر دے گا، اس کا مطلب ہے اللہ کو بندوں پر قیاس نہیں کرنا، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اب میگنا کارٹا آخر میں یہ آیت ہے، آیت نمبر 14، میگنا کارٹا انسانیت کا، جو 17ویں صدی عیسوی کے اندر انگلینڈ میں یہ رول بنا تھا کہ ہر شخص حاکم وقت سے جا کر مسئلہ اپنے ڈسکس کر سکتا ہے، اس کو میگنا کارٹا کا نام دیا تھا۔ میں نے اس سے یہ لفظ لیا ہے کہ انسانیت کا میگنا کارٹا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو فرمائیے میں بالکل تمہارے قریب۔ اللہ اکبر، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو رگے جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں، اپنی شان کے لائق، عرش پر مستوی ہوتے ہوئے بھی ہمارے رگے جان سے قریب ہے ہمارا رب۔ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی دعا کو جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ فلیستجیبوا لی، لیکن ون وے ٹریفک نہیں چلنی چاہیے، ان کو بھی چاہیے میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ ہے وہ بات کہ میرے بندے پوچھتے ہیں تو بتاؤ میں تمہارے بالکل قریب، کوئی پروٹوکول نہیں اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے سوائے اس کے
کہ اللہ کی حمد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف اور وہ 5 صحیح وسیلے اور توسل کے ذریعے جو میں نے بیان کیے. الحمدللہ یہ ہمارا لیکچر آج کا مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے بیان کی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے